بے حیائی کی طرف نہ جاؤ. یاد رکھنا بے حیائی کا انجام برا ہوتا ہے, بے حیائی کا انجام بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تمہارا پریوار برباد ہو سکتا ہے, تمہارا خاندان برباد ہو سکتا ہے, برباد ہو جاؤ گے دنیا کے اندر, آخرت میں بھی بربادی ہے. مسلمان ہو اللہ کے رسول کی زندگی کو اپناؤ, مسلمان ہو نبی کے طریقے کو اپناؤ, مسلمان ہو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو, مسلمان ہو آقا نے جو راستہ بتایا ہے اس پر چلنے کی کوشش کرو, مسلمان ہو اللہ کے حکم کی فرما برداری کرو. یاد رکھنا اگر ایسا کرو گے تو دنیا و آخرت میں کامیاب رہو گے. کہاں چلے جاتے ہو تم سب جانب مغرب, وہاں سورج بھی جاتا ہے تو جا کر ڈوب جاتا ہے. آج جس تیزی کے ساتھ میں مغربی کلچر کو, مغربی تہذیب کو فالو کیا جا رہا ہے کہ جو کام ان ملکوں میں ہوا کرتے تھے کہ جہاں بے حیائی عام ہے, بری باتیں جہاں پر عام ہے جن کو برا نہیں سمجھا جاتا ہے, بے حیائی کو بے حیائی نہیں سمجھا جاتا ہے, آپس میں سمبند بنا لینا اس کو کوئی بری بات نہیں سمجھا جاتا ہے. آج ہندوستان کے اندر بھی ہندوستان کا نوجوان اس بے حیائی کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج باقاعدہ قانون بنا دیے گئے کہ تم بے حیائی کر سکتے ہو, قانون تمہیں چھوٹ دیتا ہے. یاد رکھنا ایسی بے حیائی کو اگر پروموٹ کرو گے, ایسی بے حیائی کو عام کرنے کے لیے اگر آپ قانون بناؤ گے تو اس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے کہ آپس میں جب دو لوگوں کا ملن ہوتا ہے, آپس میں دو لوگ بغیر شادی شدہ جو لوگ ہیں جو سمبند بناتے ہیں, اس کے بعد میں نتیجے سب کے سامنے آ جاتے ہیں. قانون بنایا گیا لیو ان ریلیشن شپ والا, یعنی ایک مرد اور عورت بغیر شادی کرے ساتھ میں رہ سکتے ہیں, جب تک چاہے وہ رہ سکتے ہیں ساتھ میں, اور وہ سارے کام کر سکتے ہیں جو شادی شدہ کپل کرتے ہیں. وہ سارے کام آپس میں سمبند بنا سکتے ہیں جب تک ان کی مرضی رہ سکتے ہیں, اس کے بعد میں چھوڑ بھی سکتے ہیں. یہ سراسر بے حیائی ہے. میں کسی اور مذہب کی بات نہیں کرتا, لیکن اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا ہے. مذہب اسلام میں یہ سراسر حرام ہے کہ بغیر نکاح کرے آپس میں دو لوگوں کا ساتھ میں رہنا, مرد اور عورت کا ساتھ میں رہنا, اسلام بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا. اور قانون اسلام کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں, اسلامی قوانین کو پڑھ کر کے دیکھیں. اسلام نے اگر کوئی قانون بتایا ہے, شریعت اگر کچھ ہمیں بتاتی ہے تو اس کے پیچھے ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ ہے. شریعت نے بے وجہ کوئی قانون نہیں بنائے, اسلام کے اندر بغیر وجہ کے کوئی قانون نہیں بنایا گیا, بلکہ آپ جس بھی قانون کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اس کے بینیفٹ نظر آئیں گے, اس کے فائدے ضرور نظر آئیں گے. اب یہ تازہ معاملہ آپ نے دیکھا کہ آفتاب اور ایک شردھا نام کی لڑکی دونوں لیو ان ریلیشن شپ میں تھے, یعنی آپس میں رہتے تھے دونوں, سارے کام ہوئے, سارے معاملات ہوئے. اس کے بعد میں آفتاب نامی شخص نے اس لڑکی کے 35 یا 36 یا 40 ٹکڑے کیے, کچھ فریج میں رکھے, کوئی جنگل میں پھینکے, جو بھی اس نے معاملہ کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آفتاب کو ایک مسلم چہرہ بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, اس کو مسلمان بتا کر کے دنیا کے سامنے اس کو لایا جا رہا ہے کہ دیکھو مسلمان ایسا کرتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ پارسی ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, مذہب اسلام سے کوئی معاملہ نہیں ہے. صرف آفتاب نام اس کا سامنے لانے کے بعد میں اس کو مسلمان بنا دیا گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چاہے لڑکی شردھا ہو, چاہے لڑکی کسی بھی مذہب کی ہو, بیٹی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والی ہو, اگر بیٹی کے ساتھ میں زیادتی ہوئی ہے, بیٹی کے ساتھ میں ظلم ہوا ہے, چاہے وہ آصفہ ہو یا اس جیسی تمام لڑکیاں ہو, بیٹی کے ساتھ میں ظلم ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے, تو یاد رکھنا آپ یہاں مذہب کو نہ دیکھیں, اپنی راجنیتی کو آپ نہ چمکائیں, اس معاملے میں راجنیتی لانے کی کوشش نہ کریں. اور نیوز چینل والے جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں, ذرا سی کوئی بات ملی تو اس نیوز والوں کا یہی کام ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کرو. اسلام کے خلاف جو سازشیں رچی جا
رہی ہے، اسلام کو بدنام کرنے کا جو کام کیا جا رہا ہے، اس میں سب سے بڑا رول ان نیوز والوں کا ہے۔ آدھی ادھوری نیوز لا کر کے یہ مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں بیٹی کسی بھی مذہب کی ہو، بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے۔ اگر ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا، قتل کرنے والا قاتل مسلمان ہے، قاتل ہندو ہے، قاتل پارسی ہے، قاتل عیسائی ہے، قاتل بدھسٹ ہے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، اگر وہ قاتل ہے تو جو قانون کہتا ہے اس کو قانون کے حساب سے سزا دینی چاہیے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں اس نے اس لڑکی کے 35 یا 40 ٹکڑے کریں، آپ اس کے 50 ٹکڑے کریں۔ اگر قانون کہتا ہے تو آپ اس کو سزا دیں، لیکن ایک شخص نے کر دیا اور وہ مسلمان ہے بھی نہیں، اور آپ پھر سارے لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں، سارے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب جہاں جاؤ مسلمانوں کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ نیوز چینل والے جو خرافات پھیلا رہے ہیں، انہوں نے جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کی یہ کوششیں کی ہے، اور یہ آج نئی بات نہیں ہے بلکہ ہمیشہ سے یہ لوگ کرتے آ رہے ہیں۔ تو جرم کوئی ایک کرتا ہے، بدنام پورے معاشرے کو کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، مجرم کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، مجرم کا کوئی مذہب نہیں ہوا کرتا ہے، جرم کوئی بھی کر سکتا ہے۔ آصفہ کے ساتھ میں جو جرم کیا تھا لوگوں نے، وہ اسلام مذہب کے ماننے والے نہیں تھے، وہ مسلمان نہیں تھے۔ ڈاکٹر پرینکا ریڈی کے ساتھ میں جن لوگوں نے ریپ کرنے کے بعد میں اس کو زندہ جلا دیا تھا، وہ کوئی قاتل مسلمان نہیں تھے، وہ جرم کرنے والے مسلمان نہیں تھے۔ اور ایسی ایک واردات نہیں بلکہ لاکھوں ایسے کیس مل جائیں گے آپ کو کہ جہاں پر ہر مذہب کے ماننے والے آپ کو مجرم مل جائیں گے۔ تو یہاں آپ دھرم کیوں تلاش کرتے ہیں؟ یہاں آپ مذہب تلاش کرنے کی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ اگر کسی نے جرم کیا ہے، کسی نے قتل کیا ہے، کوئی ریپ کرنے والا ہے، کوئی قاتل ہے، جرم کرنے والا ہے، قتل کرنے والا ہے، تو اس کا مذہب تلاش کرنے کے بجائے اس کو سزا دینے پر زیادہ فوکس کیا جائے، سزا دی جائے۔ کون اس کے فیور میں بات کر رہا ہے؟ ہم تو نہیں کر رہے۔ کسی مسلمان کا بتاؤ مجھے اسٹیٹمنٹ آیا ہو، کسی مسلمان نے آفتاب کی موافقت میں کوئی بات کی ہو؟ تو پھر بلا وجہ میں کیوں سارے مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے؟ اور یاد رکھنا میرے عزیزو، ہم مسلم معاشرے کے نوجوانوں سے بالخصوص یہی گزارش کریں گے کہ یہ جو تمام تر قانون بنائے گئے ہیں جو بے حیائی کو پرموٹ کرتے ہیں، ان سے دور رہے۔ تمہارا مذہب تو وہ مذہب ہے، تم ایسے مذہب کے ماننے والے ہو، اللہ نے تمہیں ایسا رہنما عطا فرمایا ہے کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی کے کلچر کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مسلمان ہے، اسلام کا ماننے والا ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا ہے، پھر اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آؤ میرے عزیزو، بے حیائی کی طرف نہ جاؤ۔ یاد رکھنا بے حیائی کا انجام برا ہوتا ہے، بے حیائی کا انجام بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تمہارا پریوار برباد ہو سکتا ہے، تمہارا خاندان برباد ہو سکتا ہے۔ یاد رکھنا بے حیائی کی طرف جاؤ گے تو ظلم و زیادتی کا شکار ہو جاؤ گے، بے حیائی کی طرف جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے، دنیا کے اندر آخرت میں بھی بربادی ہے۔ مسلمان ہو اللہ کے رسول کی زندگی کو اپناؤ، مسلمان ہو نبی کے طریقے کو اپناؤ، مسلمان ہو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو، مسلمان ہو آقا نے جو راستہ بتایا ہے اس پر چلنے کی کوشش کرو، مسلمان ہو اللہ کے حکم کی فرما برداری کرو۔ یاد رکھنا اگر ایسا کرو گے تو دنیا و آخرت میں کامیاب رہو گے۔ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم مغربی تہذیب کی طرف جا رہے ہیں، جو کام ان ملکوں میں ہوتے ہیں وہی آج ہندوستان میں ہو رہے ہیں، اور اس کو پھر فیشن کا نام دیا جا رہا ہے۔ کوئی عالم، کوئی مولانا، کوئی بہتر انسان، پڑھا لکھا انسان یا کسی دوسرے مذہب کا بھی ماننے والا ہو، وہ اگر ایسی بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ پرانے لوگ ہیں، یہ کیا جانے۔ لیکن ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جو لوگ اس طرف جاتے ہیں، مغربی تہذیب کو اپناتے ہیں، وہ ڈوبتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسلام میں نکاح کو رکھا گیا ہے، اور نکاح کرنے کے بعد میں انسان کا آدھا ایمان مضبوط ہو جایا کرتا ہے۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرنا یہ میری سنت ہے۔ ہم نکاح بھی اس لیے کرتے ہیں کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ادا ہوتی ہے۔
اور جو میری سنت پر عمل نہ کرے، جو میری سنت کو فالو نہ کرے، جو میری سنت پر نہ چلے، میرے طریقے پر نہ چلے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آقا خود فرماتے ہیں۔ تو یاد رکھنا میرے عزیزو، آپ کو بدنام کرنے کے لیے ذرا سی باتیں ڈھونڈی جاتی ہیں۔ آپ کو بدنام کرنے کے لیے یہ میڈیا والے تھوڑی سی بات لیں گے اور آپ کو بدنام کر دیں گے۔ اس لیے ایسا کوئی بھی موقع نہ دیں، ایسی کوئی بھی حرکت نہ کریں۔ اگر آپ دوسروں کو فالو کرو گے، دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے طریقے پر چلو گے، اگر آپ مغربی تہذیب کو اپناؤ گے، آپ اگر غیروں کے کلچر کو اپناؤ گے، تو یاد رکھنا اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اور میرے عزیزو یاد رکھنا، نبی کی زندگی کو اپنے سامنے رکھو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے سامنے رکھو۔ کیوں جاتے ہو یار دوسروں کی جانب؟ نبی کی زندگی آپ کی ہر جگہ رہنمائی کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ ہر معاملے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی آپ کو راستہ دکھاتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ اگر باپ ہیں تو نبی کی زندگی کو اٹھائیں، آپ اگر بزنس مین ہیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، آپ اگر شوہر ہیں تو نبی کی زندگی کو پڑھیں، آپ اگر بیٹی کے باپ ہیں تو آقا کی زندگی کو پڑھیں۔ زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، اگر آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو گے، نبی کی سیرت کو پڑھو گے، تو آپ کی زندگی کے ہر معاملے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی آپ کی رہنمائی کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اب ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن طریقہ ہم دوسروں کا اپناتے ہیں، ہم دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے کلچر کو فالو کرتے ہیں، پھر ہم کیسے مسلمان ہوئے؟ جب بتا دیا گیا کہ اسلام کے ماننے والے ہو، مذہب اسلام کو مانتے ہو، اللہ کو ایک اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہو، کہیں نہ جاؤ، کسی کے پاس نہ جاؤ، قرآن سامنے رکھو، احادیث مبارکہ سامنے رکھو، ان کو پڑھو اور اپنی زندگی اسی طریقے سے گزارو۔ رب کعبہ کی قسم، اگر قرآن و حدیث کے مطابق آپ اپنی زندگی کو گزارو گے، دنیا میں بھی ترقی کرو گے، اور اس کا اجر، اس کا صلہ آپ کو آخرت میں بھی اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔